علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہاں فرمائیں. کٹا بھائی، ایک منٹ کٹا کیا 1 منٹ؟ پیرکا میں اللہ بولنا محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہلو. ہاں بتائیں. علم غیب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کا جی کیا ہوا؟ صاحب بولیں، اپنا عقیدہ بتائیں، ڈرے نہیں. ہلو تبریز صاحب، کیا ہوا؟ ہلو ہاں بتائیں تبریز صاحب، کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ ہم کیا پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک بار سے پہلے آپ فون کرے تھے. جی آواز کلیئر؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہاں رکو. اچھا نیٹ ورک میں مل رہے ہیں. آپ باہر آئیے نا، گھر کے اندر کیوں اندر جا رہے ہیں؟ گھر کے اندر میں جی ہاں آ رہی ہے آواز؟ ابھی بھی ویسے آ رہی ہے. بولیے ابھی آ رہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک آ رہی ہے. نہیں کیا نہیں ہے یہ کام. چلو ہاں ہاں بولیے. ہاں بتائیے. علم غیب کے بارے میں کچھ اعتراض کر رہے تھے آپ، مجھے بات کرنی ہے کہہ کے بول رہے تھے، اس لیے میں آپ کو یاد کیا کہ کیا مسئلہ ہے علم غیب کے متعلق آپ کا. دیکھیے آپ نے ایک بار دلیل دیا تھا نہیں سامنے رات میں عشاء کے وقت. ہلو جی وہی بول رہے ہیں نا، اس سے میں بات ہوئی تھی ایک بار. اچھا بہرحال بولیے. ہاں تو جو آپ نے دلیل دیا تھا اس سے نہیں ثابت ہو رہا تھا کہ علم غیب ہے، اس سے علم ثابت ہو رہا تھا، معجزہ ثابت ہو رہا تھا. معجزہ مانے؟ جیسے کرامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات. اللہ کے جیسے اس کے لاسٹ میں یہ ہو رہا تھا کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے دکھایا ہے. جی جی تو اللہ ہی دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اللہ کے بغیر دیے، اگر ایک رتی برابر بھی اگر علم مان لیں گے علم غیب کو تو کافر ہو جائیں گے، سمجھے؟ ہاں یہ عقیدہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، سمجھے؟ لیکن قرآن مجید میں کیا ہے، آپ سورہ لقمان کھولیں جو بہت سارے حوالہ اس کا دیتے ہیں کہ علم غیب کی نفی کے لیے، یعنی آیت نمبر 34 دیکھیے، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 پڑھیے. آپ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ آیت ہے سورہ لقمان میں. بے شک اللہ ان کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اتارتا ہے مہ مانے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی. بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے. یہ ہے. تو اس سے بہت لوگ کیا کرتا ہے تبریز بھائی کہ اللہ ہی کے پاس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے، آپ صاف انکار یہاں پر کر رہا ہے قرآن مجید، ہے نا؟ سورہ لقمان، جی سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں جن 5 چیزوں کا تذکرہ ہے وہ یہ ہیں: قیامت کا علم، بارش کا علم، حمل میں حمل کا کیا ہے اس کا علم، کل کیا ہوگا اس کا علم، کون کیا 5 کنجیاں ہیں یہ. ہاں کون کہاں مرے گا اس کا علم. یہ 5 چیز کا اس کو علوم خمسہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ علوم خمسہ، 5 علوم. اور مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں اس کو.
قرآن کی زبانی، جیسے مفاتیح الغیب کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، یعنی آیت نمبر 59 ہے سورۃ الانعام میں، سمجھے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا، سمجھے؟ بے شک۔ تو اس سے استدلال کیا کرتے ہیں دیوبندی اور وہابی دونوں ہی اسی استدلال سے دلیل پکڑتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، انکار کرتے ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں، ہے نا؟ سے بہت ساری سورہ فرقان میں، تو ہمیں اور بھی ہے میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن مین چیز میں پڑھ دیا اس کو، سمجھے؟ اب حدیث سے ان کی زندگی کا مطالبہ کیجئے، اس میں بھی نہیں ہوتا۔ آج حدیث ہے کہ حدیث کا نام نہیں یاد ہے، واقعہ ہم آپ کے سامنے پہ رکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میں حدیث اور قرآن ہی صرف سناؤں گا آپ کو۔ میں اب اس کو میں سمجھنے کے لیے، اسی آیت کو سمجھنے کے لیے میں دوسرے آیت میں پڑھتا ہوں، جسے آپ کو ادھر ادھر نہیں آپ کو میں گھماؤں گا، بلکہ حدیث اور قرآن اور ان کے جو دیوبندیوں کی کتاب ہے نا، ان کے اکابر کی طرف میں نہیں جاتا ہوں، ٹھیک؟ اور نہ کسی کی کتاب، بس قرآن اور حدیث کو ہم پڑھیں گے آج آپ کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس امر کی نفی ہے کہ کوئی فرد اپنی ذاتی استعداد سے، یعنی ذاتی قوت سے، طاقت سے مطلع نہیں ہو سکتا ان سب میں، لیکن اللہ کی عنایت و کرم سے غیب پر مطلع انبیاء علیہ السلام کو نص قطعی سے ثابت ہے۔ کیسے؟ کہاں ہے قرآن کی آیت؟ تو سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ سورہ جن کھولیں گے تو پارہ نمبر 29 یعنی 26-27 آیت ہے، یہ 2 آیت ہے، سورہ نمبر 72 ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، جسے وہ چن لے، ہاں وہ پسندیدہ، چنندہ یعنی جس کو پسند کرتا ہے اس کو غیب دیتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت ہوئی۔ ایک دوسری آیت سنیے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ آیت نمبر 179 ہے، آل عمران، سورہ نمبر 3 ہے، پارہ نمبر 4، آل عمران کی۔ جی بولیے۔ ہاں، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ تو بتائیے، ہمارے نبی تو سب سے افضل والا نبیوں کا سردار ہیں، الحمدللہ۔ ایسے نبی کا ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ہمارے نبی بہت بڑے شان والے ہیں، رب کے بعد ہمارے نبی کا پوزیشن بڑا ہے، سمجھے؟ اب قرآن مقدس کی آیت سنیے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آیت نمبر 113 میں سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نمبر 4۔ اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ نے کہا میں نے سکھایا، ٹھیک؟ صرف قرآن کی آیت سنیے، ابھی میں حدیث کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ قرآن مقدس کی آیت ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس میں آیت نمبر 102 ہے، سورہ یوسف میں دیکھیے گا، یہ ملے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے خفیہ طور پر، یعنی کسی کو جانکاری نہ ہو، اتنی خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بتاتا ہے۔ اور جب بتاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مقدس کا ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، پارہ نمبر 30 کھولیے، سورۃ التکویر ہے، آیت نمبر 24، سورہ نمبر 81۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں،
یہ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں اللہ دیتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے، غیب بتاتے ہیں۔ تو یہ غیب کی اللہ تبارک و تعالی علم غیب کی اللہ نے دیا۔ اب دیکھیے آیت نمبر اور دیکھیے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، سورۃ البقرہ میں، آیت الکرسی میں یہ آیت ہے، سورہ نمبر 2 ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 255۔ اور وہ نہیں پاتے ان کی علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ میں جتنا چاہوں جس کو دوں اتنا علم دیتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں دیکھیے گا، سورہ رحمان میں فرسٹ آیت، تھوڑا ہمارا بھی سنیے، آپ بولنے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت آپ پڑھیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر کیا ہے، جی کیا ہے، جی جی بنایا، کہا کھاؤ پیو اور اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، جہاں چاہو ٹہلو گھومو، مگر اس درخت کے پاس مت جانا۔ منع کر دیا، منع کر دیا تھا نا۔ جی کسی میں درخت آیا، کسی میں پیڑ آیا ہے، کسی میں جھاڑ آیا ہے۔ جی تو کہا جیسے ترجمہ ہم بتا رہے ہیں، کوئی درخت ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، کوئی پیڑ کیا ہے، کوئی جھاڑ لکھا ہے، ترجمہ ہم بتا رہے ہیں۔ جی کہا اس درخت کے پاس مت جانا۔ بس شیطان نے آیا، ان کو بہکایا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پھل کھا لیے۔ جی اگر ان کو غیب کا علم ہوتا کہ ہم نے یہ پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے نکال کر دھرتی پہ بھیج دے گا، تو کیا آپ بھی نبی تھے آدم علیہ السلام؟ الحمدللہ نبی ہیں۔ ہاں، تو کیا ایسا آدم علیہ السلام معلوم ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ سکھایا، قرآن میں ذکر ہے، کلمہ سکھایا جو فرشتے نے نہیں بتا پایا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم سب چیزوں کے نام۔ اس میں بھی غیب کا علم نہیں ثابت ہوتا ہے۔ اب آئیے کس پہ، صہیب علیہ السلام کے واقعہ کا اٹھاتے ہیں۔ صہیب علیہ السلام کے پتا بھی نہیں، جو جس کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، صہیب علیہ السلام کیا نام تھا؟ یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام، ہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا ذکر ہے۔ ہاں، جب ان کے بھائیوں نے لے کے گئے، اور ان کے پتا جی بھی نبی تھے، نا، ان کے بھائی لے گئے اور کپڑے اتار کے لے کے چلے آئے، کہے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ جی، کپڑے کو خون میں، جانور کے خون میں رنگ کر کے، اور ان کے والد صاحب کے پاس لا کر کے دے دیے، اور جھوٹ بولے کہ ہمارا بھائی، چھوٹا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، یعنی چھوٹے تھے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، یعنی قیاس کرتے ہیں، قیاس آپ کر رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلا اس واقعہ سے کہ ان کو، وہ بھی تو نبی تھے، ان کو غیب کیوں نہیں معلوم ہوا، ورنہ کیوں غم گسار ہوئے، غم میں ڈوبے۔ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے دینے سے ہوتا ہے، کسی کو اپنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اتنا دے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام، پہلے سے سن لیجئے، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے میں حکمت تھی کہ وہاں بچے نہیں پیدا ہوتے، جنت میں انسان کی نسل نہیں بڑھتی، ان کو نکالنا ضروری تھا، ورنہ شیطان کیا مجال کہ نبی کو بہکا دے، نبی کو یہ کر دے، ولگڑا دے، ہے نا، مجال ہی نہیں ہے۔ وہ محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، اول سے لے کے آخر تک، جتنے بھی، کوئی بھی، اس میں اہل سنت و جماعت اور دیوبندی بھی اور اہل حدیث حضرات بھی اس میں اتفاق رکھتے ہیں کہ سارے انبیاء معصوم ہیں عن الخطا، گناہوں سے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، سمجھے، اجتہاد میں۔ ہم نے یہ بات 2-3 جماعت والوں سے پوچھا ہے، لیکن کیول اہل سنت والجماعت ہی کہہ رہے ہیں کہ علم الغیب ہے، نہیں ہے، اور باقی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب بتاؤ ہم کس کا مانیں؟ میں تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کا مانیں گے، قرآن حدیث کے دلیل دے رہے، وہ میں اس کو بھی بتا رہا ہوں آپ کو میں بتا دوں، پورے ڈیٹیل سنیں گے تو میں انشاءاللہ، قرآن کے ابھی نہیں نکلا ہوں میں، تفسیر کے طرف نہیں جا رہا ہوں، بس قرآنی آیت آپ کو بتا رہا ہوں میں، ہمارے نبی کی شان بتا رہے ہیں، کوئی دوسرے نبی کے طرف آپ کو لے کے نہیں جا رہے ہیں ہم، سمجھے۔
दूसरे हमारे नबी जिसका हम और आप कलमा पढ़ते हैं उनकी क्या शान है, कुरान क्या बयान करता है वो बताएंगे। तो सूरतुर बहरहाल, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में डाला गया, बेशक उनको खबर थी, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश उसमें थी और इम्तिहान हुआ नबियों से, यहाँ तक कि कोई नबी को कत्ल भी किया गया, शहीद भी किए गए, आरा से चीरे भी गए, ऐसा भी आता है। वो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी है और रहमान की रजा में वो लोग राजी हैं। बहरहाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुरान इरशाद फरमाता है और रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान में ये अल्लाह रहमान ने कुरान सिखाया। सूरतुन नहल खोलिए, वो इसमें है वनज़्ज़लना अलैका तिबयानन लिकुल्लि शै। सूरतुन नहल में आयत नंबर 8 है। सूरतुन नहल में, ऐ महबूब हमने आप पर ऐसी किताब नाजिल की है जो हर शय की तफसील बयान करने वाली है। क्या करा? हर चीज की तफसील बयान करने वाली है। अब अभी सूरत यूसुफ को पढ़ रहे थे, जिसमें सूरह यूसुफ में ही वह तफसील कुल्ल शय है, आयत नंबर 111 में, जिसमें हर चीज के तफसील बयान की गई है, काफी बयान किया है। सूरतुल अनाम देखें, आयत नंबर 38, सूरह अनाम में वो मा फर्रतना फिल किताबी मिन शै है, आयत नंबर 38 में सूरतुल अनाम में, ऐ महबूब हमने अपनी तख्लीक करदा कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तफसील कुरान में ना हो, क्योंकि अजल से अबद तक तमाम हकाइक और वमा काना वमा यकून की जुमला उलूम कुरान में मौजूद है। इसलिए इसकी हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला रत्वी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। 59 सूरतुल अनाम में, सूरा नंबर 6 पारा नंबर 7 में कुरान में हर खुश्क तर का बयान है। कौन बयान कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। अब वाज़े हुआ कि रहमान ने जब साहब कुरान को कुरान सिखाया तो गोया कि अल्लाह ने अजल से अबद तक के सारी उलूम हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए, क्योंकि कुरान मजीद में सारी उलूम मौजूद हैं। इन आयतों से वाज़े हो गया कि औलिया अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने उलूम गैबिया पर मुत्तले इतना फरमाया है कि वो गैब बताने में बखील नहीं बल्कि दूसरों को भी अता करते हैं। जैसा कि वमा हुआ बेज़नीन, वमा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया वमा हुआ अलल गैब बेज़नीन, वो बखील नहीं गैब बताने में, तो दूसरों को भी अता करते हैं, इसे साबित हो गया। अब हम ये सूरा के जो तफसीर हम देखेंगे सबरे साहब। हाँ बोलिए। ये कुरान की आयत की जो 5 चीजों की उलूम खमसा के बारे में जो बयान किया गया है, नहीं है कि किसी को इन 5 चीजों का क्या वाकई में अल्लाह तबारक व तआला इसमें आखिर में कहा है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अलीम भी कहा है, खबीर भी कहा है कि अल्लाह जानने वाला है, और खबीर माने खबर देने वाला, बताने वाला है। तो किसको बताया होगा ये? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में जाहिर कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। तफसीर देखें, तफसीर साबी जो तमाम मदारिस में पढ़ाया जाता है, जिसको रूहुल बयां भी में भी मौजूद है, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 103 में कहा, इरशाद फरमाया क़ालल उलमाउल हक़्क़ु अन्नहु लम यख़रुज नबियुना मिनद दुनिया हत्ता अतलउ अला तिलकल खम्सी। अल्लामा सावी मालिकी हाशियतुल जलालैन शरीफ में फरमाते हैं, जलालैन शरीफ सारे मदारिस में पढ़ाते हैं। जमात सानिया में जब चले जाते हैं ना, तो कुरान की ये तफसीर जलालैन पढ़ाए जाते हैं। उलमाए किराम ने फरमाया कि हक बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से उस वक्त तक वफात नहीं पाई जब तक कि अल्लाह ताला ने आपको इन 5 उलूम खमसा पर मुत्तले ना कर दिया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर बताया अल्लाह तबारक व तआला, ये तफसीर बता रही है, यही आयत की तफसीर में। अब फतहुल बारी में जो बुखारी शरीफ में आता है कि 5 चीजों का इल्म नहीं, तो फतहुल बारी जुज़ुल अव्वल सफ़ा नंबर 124 में आता है, हजरत अहमद बिन
علی ابن حجر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی کے جاننے کا دعویٰ کرے اور یہ نہ کہے کہ مجھے یہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. یعنی 5 چیزوں کا علم دوسرا آدمی جو کہے ولی ہے یا مسلمان جو کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے نہیں ملا، خدا نے دیا ہے، تو وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملیں گی، علوم بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اس لیے کہ رحمت للعالمین بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو بہرحال میں نے صرف قرآن سے اور قرآن کی تفسیر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب ثابت ہو گیا، سمجھے. اب قرآن کو مانے، پورے قرآن کو مان کر کے چلیں، پورے قرآن کو مانے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں حضرت علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، تابعین تابعین میں سے وہ آپ کو ملیں گے، ان کو وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ بڑھانے لگیں گے، آج پیس چاہیے، کل پیس چاہیے، تو اس میں سنیں گے. اب دیکھو اس میں دیکھو طبرے صاحب، ہمارے اسلاف کے تابعین تابعین کو دیکھنے والے لوگوں سے پوچھیں عقیدہ کیا ہے تو وہ بتاتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوح محفوظ کا علم جو لکھا گیا ہے اور روز اول سے لے کے آخرت تک، جنت میں جانے تک، تو حضرت علامہ بوصیری کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا، ایک ذرہ ہے، کہا ہے اتنا اللہ تعالیٰ دیا ہے، جس میں جنت میں جانے والے بھی لکھے ہوئے ہیں، تقدیر بھی لکھے ہوئے ہیں، قبر کے عذاب وغیرہ ساری دنیا کی چیزیں وغیرہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا ایک ذرہ ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا علم دیا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کوئی انسان کی حیثیت ہی نہیں کہ ان کی علم کی بات کر سکے، سمجھے. ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو کتنا ہے ہم لوگ محدود نہیں کرتے ہیں، بس بعد رب سب مخلوق سے سب سے پہلے اور سب سے بڑا درجہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ غیب دیا ہے، سمجھے. طبرے صاحب ہاں سمجھ رہے ہیں، آخری امت ہے لیکن پہلے حساب کتاب ہوگا، یہ سب سمجھ رہے ہیں. لیکن جو اب آئیے ہم حدیث سے جی ہیلو، ہاں بولیے صبری صاحب. ہیلو ہاں بولیے صبری صاحب. ہاں، اب ان کے چاچا کا نام کیا تھا؟ نام ابو طالب، ٹھیک ہے جی. آئے تھے ان کے چاچا. اپنے چاچا سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے رب سے سب سے زیادہ محبت اپنے چاچا میں جسے چاچا. ہاں ابو طالب، ہمیں نام یاد نہیں آ رہا. حدیث ہاں وہی چاچا ہیں جو ایمان نہیں لائے. ابو لہب وہ تھے نا. ابو لہب تو سڑا ہوا کافر تھا، وہ بھی رشتہ دار میں ہیں، ان کے خاندان میں ایمان نہیں لایا وہ. لیکن ابو طالب کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ، وہ بھی ایمان نہیں لایا. ہاں تو محبت بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور کچھ صحابہ آئے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. کچھ یہودی آئے جی، کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری پوری کی پوری بستی ایمان قبول کرنا چاہتی ہے، آپ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے، کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے، سمجھائے. حدیث ہے کہ نہیں جو کہہ رہے ہیں ہم؟ جی بالکل ہے، وہ حدیث ہے نا، حدیث میں آئے ہیں. ہاں پوری بستی کو ایمان قبول کرنا چاہتی ہے، آپ بھیج دیجئے کچھ صحابہ کو. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا کو بھیجا تھا اور ان لوگوں نے کس کو بھیجا تھا؟ چچا کو، یعنی یہ ابو طالب کو، جس کا قتل کیا گیا تھا. ان کے چچا کیا ہے کہ انہی کا قتل کیا گیا تھا نا، جس کا گردنا ہاتھ پیر الگ کر دیے تھے، نعوذ باللہ.
लानत हो उन लोगों पर। हाँ, मुनाफिक लोग जो 70 सहाबा को शहीद किया, ऐसा हदीस में आता है, 70 सहाबा को शहीद किया। हाँ, तो वही हदीस आप सुनाना चाह रहे थे शायद। हाँ सुनाना चाह रहे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होता, इस पे ये भी छोड़ दीजिए, आप हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर तौबत लगा, सूरह नूर में जिक्र आया है। जी जी, सूरह नूर में तौबत लगाने वाले यहूदी लोग थे। कॉल आ रहा है, किसका है? सीधू भाई। लगाने वाले यहूदी लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे भी बताते कि नहीं आयशा बरी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए आयशा, अगर आपने ऐसा किया है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए। नहीं, अल्लाह के बारगाह में वो सजदी की और फरियाद की अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला ने सूरह नूर में फरमाया कि ऐसा बरी है, ऐसा बरी है, ऐसा पाक है, ऐसा पाक है। जी जी जी, कुरान की आयत उतरी बाद में। हाँ, बाद में उतरी, उस वक्त नहीं उतरी, उस वक्त खामोश रहे। हाँ खामोश रहे ना, जब आयत अगर उतरी उसके बाद के वो तो हो गया फैसला ना। इससे आपको समझ। भाई का कॉल आ रहा है घर से, 1 मिनट होल्ड पे रहिए। मैं होल्ड में रहूं? हाँ, चलिए गया, कट गया। अच्छा, बहरहाल सुन लीजिए हदीस और कुरान। हाँ। जब एतराज आ गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जबकि मुनाफिकीन जो 70 सहाबा को शहीद किए फलाना जगह ले जा करके, अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो आप क्यों नहीं बचाए उनको? इस तरह से सवाल होते हैं। आप बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैं आपको एतराज दे रहा हूँ। और दूसरे की हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया, जगह जगह तलाश की है, जगह जगह तलाश किया गया मगर नहीं मिला। फिर ऊंट के नीचे से हार बरामद हुआ। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो आप पहले ही बता देते, क्यों परेशानी ढूंढ ढांड करने की? इस तरह होता है ना, यही एतराज हो गया ना। तो दोनों एतराज का जवाब सुनिए। आज जितने भी जो शक आपके दिल में आता है ना, वो आप बिला झिझक मेरे पास बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, 2 एतराज किए तो उसका सुनिए। मुनाफिकीन जो धोखे से लेके। एक मिनट 1 मिनट होल्ड पे रहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एतराज किया है 70 सहाबा जो शहीद कर दिए गए, तो हम वो बड़ी खुशी हुई आपके इस तरह से सवाल किया। दूसरे लोग भी करते हैं। जवाब सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था कि उनके मुक़द्दर में अल्लाह तबारक व तआला ने शहादत लिखी हुई है और उनकी शहादत का वक्त करीब आ गया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को भेजा जिन्होंने शहीद होना था। जो मुअतरिज़ आप एतराज़ कर रहे हैं वो ये बताएं कि बकौल इनके कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने वही क्यों नहीं नाजिल फरमाई कि ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इल्म नहीं था तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला को वही करना था ना। लेकिन ऐ प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन 70 सहाबा को ना भेजना, शहीद हो जाएंगे। अल्लाह ताला के कई अंबियाए किराम को उनकी कौम ने नाहक शहीद कर दिया। अल्लाह ताला तो सब कुछ जानता है और उसने अपने अंबियाए किराम को ऐसी कौमों की तरफ क्यों भेजा? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब पर एतराज करने वाले जवाब दो इसके कि महबूब तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जिसे कुरान मजीद में है, कुरान मजीद में सूरतुन नज्म में देखिएगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जी से कुछ नहीं करते, वही करते हैं जो अल्लाह हुक्म दे। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking नबी with करीम has सल्लल्लाहु put अलैहि your वसल्लम call अपनी on मर्जी hold. से कुछ नहीं Please करते, stay on जो the line. अल्लाह चाहता है वही करता है। आप आयत जिस मौजूद है व्यक्ति इसमें। से बात कर रहे हैं उसने सुनिए। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। सुनिए कृपया जनाब। लाइन पर बने रहें। हेलो The person you are speaking with तबरेज साहब, has put आपकी your एतराज call सुन on लीजिए, hold. कम से कम Please stay on- ईमान जगमगाएगा। हेलो तबरेज साहब,
آپ گیا تھا گھر پہ. آپ کے اعتراض صرف سن لیجئے، اعتراض جو کیے ہیں وہ جواب صرف سن لیجئے، آپ دل کی تشفی کیجئے، پھر دوسرے آدمی کو لائن پہ لے لیجئے گا. دوسرا آپ نے گھر سے کال آیا دوسرا اعتراض آپ نے کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار گھومنے کا. تو اس میں بخاری شریف میں حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر حدیث بتا دے رہا ہوں. بخاری شریف میں 3737، 4538، 4583 اور 4608 اور 5887. جواب سنیے. تو یہ بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ علم نہ تھا، نہ بتانے میں بہت سی حکمتیں شامل تھی جناب. جو نبی آسمانوں کی ستاروں کی تعداد جانتا ہے، ہمارے نبی، جو نبی اپنے تمام امتیوں کے نیکیوں کی تعداد جانتا ہے. ابو بکر صدیق کو بتایا کہ تمہارے نیکی آسمان کے ستارے کے برابر ہے، اس نیکی کو بھی جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی اونٹ کے نیچے پڑے ہوئے ہار کو بھی جانتا ہے، ضرور جانتا ہے، لیکن بتایا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو اور مسلمان ہار کی تلاش میں رک جائیں، اور سمجھے ظہر کا وقت آ جائے، پھر مسلمانوں کو طہارت اور وضو کرنے کے لیے آیت جو اترنی تھی وہ آیت اتری، نازل ہوئی. اگر اس وقت ہار کے بدلے میں بتا دیا جاتا تو آیت تیمم جو اتری وہ نہیں اترتی. سمجھے؟ تو یہ حکمت تھی اللہ اور اس کے رسول کی. سمجھے؟ تو اللہ رسول اللہ کے حکم پہ جو پھرتے ہیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں، اگر نماز بھی فرض پڑھ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلایا تو نماز کو توڑ کر کے ٹوٹتی نہیں نماز، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے آئے، مارکیٹ جہاں بھیجے وہاں سے سامان لے آئے، پھر 2 رکعت پڑھ لیا ظہر کی، تیسرے رکعت میں سے شروع کرے، ویسے ہی اسٹارٹ کرے، پوری عبادت میں ہے وہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننا یہ اللہ رسول کی اللہ کے حکم ماننے کے برابر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول واطیع اللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی اللہ کی خوشی ہے. سمجھے؟ آیت تو قرآن میں ہے، یہ آیت تیمم نازل ہونے کی وجہ سے، ورنہ بخاری شریف میں تو موجود ہے کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا، جس کا حوالہ میں دیا. اچھا ایک بات اور اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں. سمجھے؟ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، آپ پریشان کیوں رہے، آپ نے یہ بھی کہا. جی چاروں طرف بات پھیلنے. تو اس کے صرف جواب سن لیجئے، میں اس کا صرف جواب دوں گا، اور آپ کا دوسرا جو اعتراض ہوگا آپ کو میں جواب انشاءاللہ، آپ جب تک سنجیدہ نہ ہوں تو مجھ سے پوچھتے رہیے اس بات کو. تو یہ حضرت سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وحی کے کچھ نہ فرمایا. آپ وحی کے آنے سے پہلے پریشان رہے، اور علم غیب ہوتا تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ اس طرح سے سوال ہوا آپ کا. جواب سنیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، بے شک تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط تہمت لگی ہے. آپ کا اس بارے میں فوراً ارشاد نہ فرمانے میں یہ حکمت، یہ راز پوشیدہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آیت نازل فرمائے گا. اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کی پاکیزگی بالیقین جانتا ہوں، جیسا کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 515 حدیث نمبر 2637 اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 2661 میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تہمت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ چند روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا اور خاموشی اختیار کی، صرف اس لیے کہ میرے زوجہ مطہرہ کی
पाकी के मुतालिक खुद खालिक कायनात रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाया है, अगर आयात के नुज़ूल का इंतजार न फरमाया जाता और पहले ही अपने जौजा यानी अपनी बीवी मोहतरमा की पाकी और पाक दामनी का आप इजहार फरमा देते तो मुनाफिकीन कहते, उस वक्त मुनाफिकीन बहुत ताना दिया करते थे, मुनाफिकीन कहते अरे अपनी अहले खाना की हिमायत की है और मुसलमानों को तोहमत के मसाइल में और मकदूरियात की जो परेशानी में की तहकीक के तरीका कार जो था वो पता ना चलता, समझे। तो रब तबारक व तआला उनकी पाकीज़गी का ऐलान किया जिससे मुनाफिकीन का मुंह बंद हो गया और उनके जितने मसाइल और जो एतराज तोहमत वगैरह जो लगा रहे थे मुनाफिक खुश हो रहे थे तो वो उनके मुंह बंद हो गया। तो बताइए आज की भी यही तोहमत को उछाल उछाल करके कौन खुशी होता है? देवबंदी ही उछालता है, वहाबी उछालता है, जैसा कि आपको सिखाया गया है। तो आप भी एतराज करके उछाल रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म ना था, हालांकि बुखारी में मौजूद है कि बिल यकीन मैं जानता हूं कह करके। तो आप हदीस मानेंगे कि इन वहाबी के चक्कर में रहेंगे? जी सबरे साहब, आप हदीस मानेंगे? हम तो फर्स्ट नंबर पे कुरान मानेंगे, कुरान मानेंगे, उसके बाद हदीस मानिएगा, है ना। तो कुरान के आयत शान में जौजा मोहतरम उम्मुल मोमिनीन, हमने एक बात सुनिए मौलाना साहब, हमने जमाते इस्लामी से मिला, हमने वो क्या नाम है जमाते तारिक जमील क्या नाम है जमात का देवबंद, हाँ देवबंदी से मिला और अहले कुरान वाले से मिला, सब का यही आप यही लोग एक अकेली अहल सुन्नत वल जमात है जो कह रहे कि इल्मुल गैब का। चलो ये बात का मसला है, आप कुछ और दलील पेश करेंगे, हम कुछ और दलील पेश करेंगे, लेकिन बिदअत का जो बात असल है कि ये आप लोगों में सबसे ज्यादा बिदअत होती है, बिदअत का इजाद होता है। अच्छा बहरहाल बिदअत के मसाइल में हसना कहेंगे, जैसे राबिया जी कहेंगे, मुसन्नद कहेंगे, बिदअत के मसाइल में दूसरे रोज रख लीजिएगा। बस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान हो रही है, नहीं बोल रहे हैं जी और वो बिदअत के मसाइल में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे उसमें शिक निकल जाएंगे और वो मौजू से अलग हो जाएगा। तो मैं इंशाल्लाह बिदअत में भी इंशाल्लाह बात करूंगा उसमें। आप कल मुझे याद दिलाइए कि आपको बिदअत के मसाइल में बात करनी है। बहरहाल ये जितने भी ये एतराज करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर, ये पहले के मुनाफिक भी एतराज कर रहे थे। तो लोगों के सामने आयत बयान करते, अरे तुम कुरान नहीं समझ सकते, तुम्हारे समझ के बारे, जबकि अल्लाह कह रहा है कि हमने आसान बना कर इसे आसान बनाया है। जी कुरान को आसान बनाया अल्लाह तबारक व तआला। देखिएगा जब ये जलालेन शरीफ हम पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ता है, नहीं पढ़ता है सो नहीं, लेकिन बगैर इसमें इश्क के पढ़ेगा तो नजर नहीं आएगी। उसमें लिखा हुआ है तफसीर में, जलालेन तफसीर में, जलालेन में ही और बहुत सारे तफसीर में भी लिखा हुआ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग पूछ रहे थे फलाना क्या है, फलाना आसमान में क्या है, ये सब सवाल जवाब होता रहता था उनसे, आप पूछते रहते थे, गैब की बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। तो उनमें से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह का है, ऊँट को ढूंढो फलाना जाओ तुम लोगों को। तो कुछ लोग 3-4 आदमी जो थे अलग से, यानी मुनाफिक थे अंदर से, तो उन लोगों को कह रहे कि देखो आसमान की छुपी हुई गैब की बातें बताता है ये, और अपने ऊँट के पता नहीं, ऊँटनी कहाँ गई इनको पता नहीं इनके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई, इत्तला मिली, इत्तला मिलने के बाद उन लोगों को बुलाया, बुला के पूछा क्या तुमने इसी बातें कह रहे थे? तो कहा कि हम लोग तो ऐसी ही ठट्ठा मखौल कर रहे थे, हम लोग ऐसी हंसी में कर रहे थे, हम लोग आपको नहीं बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहा था वहाँ पर, आपको नहीं बोले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आयत नाजिल फरमाई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए फलाने ऊँट फलाने झाड़ में फंसी हुई है, क्या तुम कहते हो कि मुझे इल्म नहीं है? वो ढूंढने में भी इन लोगों को सवाब मिलता, और अल्लाह रसूल का हुक्म जो मानता है और जितना भी मशक्कत उठाता है उसको सवाब मिलता है। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक, वो सब हंसी कर रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया
لا تعتذروا قد غفرتم بعد ایمانکم، یعنی اے کافرو تم بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر، پہلے مسلمان تھا لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق علم غیب کے مذاق اڑانے کے بنا پر وہ کافر ہو گیا۔ تو بتائیے قرآن اور حدیث ہمارے کھلم کھلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسیپٹ کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اور علم غیب پہ مذاق اڑانے والا، یعنی اونٹنی کہاں گم ہو گئی اس کا مذاق اڑایا تو وہ لوگ کافر ہو گیا۔ تو جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلانا روایت ہار کیوں گم ہو گیا وہ نہیں بتایا، شہید ہو گیا کیوں نہیں بتایا، غار ثور میں صدیق اکبر کو سانپ ڈس لیا کیوں نہیں؟ ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی جتنا کام مانتے ہیں، اور جو رسول نے نہیں کیا وہ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہوں گے پھر؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے یا نہیں بتائے وہ نہیں آپ بتائے لوگ کر رہے ہیں، نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ہم لوگ پھر کیا ہوں گے؟ جی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے صحابہ تابعین طبع تابعین جو استخراج کرتے ہیں نئے نئے مسائل، ہم چاروں امام تک کو دیتے ہیں آپ کو۔ عقائد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عقائد میں کوئی چیز نہیں ہے، عقائد میں سب ایک ہیں، یہاں سے لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور کوئی بھی عقیدے میں جیسے ہوتا ہے، اور بھی ایک مستحب بات ہوتا ہے، مستحب چیز ہے، جیسے ہم لوگ ابھی بریانی کھا رہے ہیں، پہلے زمانے میں بریانی نہیں تھا، ہمارے زمانے میں مسجد محراب کی بنی ہے، مینار بنے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کھاؤ کھاؤ پیو ولا تشربو ولا تسرفو، جیسے مسجد میں جیسے دین کے کام، مسجد ہے، مدرسہ بنائے ہیں ہم لوگ، قرآن کو مجلد کر دی، کتابی شکل میں پہلے نہیں تھی، زیر زبر نہیں تھا، بہت ساری باتیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے اور ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو دین میں استحباب کے وزن آتے ہیں، جس میں بدعت کیا ہے اور استحباب کیا ہے، کل ہم کو بات یاد دلائیے، انشاءاللہ العزیز بھی تفصیل بتائیں گے۔ بس اس میں بس آج سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ غیب کی خبر جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جتنا دیا ہے اس جیسا علم کسی کو نہیں ملا۔ بولیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا علم کسی کو نہیں ہے، سمجھے؟ ہم کہتے ہیں کہ باتیں بتاتا ہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں بتاتے، شہر کی باتیں بتاتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جنت کیا ہے، جنت کیا ہے، کیا دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا جنتیوں کو، کیا جہنمیوں کو کیا عذاب ہوگا، سب بتاتے ہیں آپ۔ ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں کہ غیب کیا خبریں نہیں دیتے۔ جی جی، اور یہ کیا ہوگا، کیا ملا ہے، پورے ملیں گے، یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ بحث کریں گے نا تو بحث بازی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے اپنا بھائی یہی سمجھاتے تھے ہم آدمی کو کہ بھائی چارہ نہ ختم ہو، مسئلہ مسائل اپنی جگہ ہے، مسئلہ مسائل اپنی جگہ ہے، کبھی بھی سلجھ سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ نفرت سے جو دیکھتے ہیں نا، سب کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بھائی کو چور لگے تو دوسرے بھائی کو درد۔ جی جی جی، نہیں اگر بتائیے جس کا ہم لوگ سب سے زیادہ محبت، جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا حکم ہمیں ملا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر کوئی اگر علم کی کمی نکالے تو درد ہوگا، ہم کو درد ہوگا کہ نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں دیکھ کے گھوم جاتے ہیں، ارے یار بول دیے کہ وہاں بھی گھر پانی پینا حرام ہے۔ نہیں، اس لیے کہ جو گستاخی کرتا چلے اللہ رسول کے، تو اس کے گھر کیسے کھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں ماننے والا ہے کہ ان کے نام کا کھانے والے؟ یہ بتائیے جی، گستاخ کون ہے؟ ان کے نام کے کھانے والے کہ ان کی بات کو ماننے والے؟ نہیں، ان کی بات کو ماننے والے ضرور ان کی بات کو مانیں گے۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم وان لقیتموہم فلا تسلموا علیہم ولا تجالسوہم الی آخر۔ دیکھیے گا اس میں ترجمہ کیا ہے، یہ حدیث ہے آپ کو ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4691 اور ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 92 میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
बद मजहब से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें। अगर वो बीमार पड़े तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो उसकी जनाजा में शरीक ना हो, उससे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, उनकी जनाजे की नमाज ना पढ़ो और ना उनके साथ नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से भी मना किया है। तो अभी अहले सुन्नत व जमात जितने भी सुन्नी हजरात हैं, किसी देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, किसी वहाबी के पीछे नहीं पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है वो सुन्नी है ही नहीं। समझे? बताइए, आज सब कोई, यानी आप देवबंदी को भी देखिएगा गैर मुकल्लिदीन के पीछे नमाज पढ़ रहा है, हालांकि गैर मुकल्लिदीन कहता है तकलीद शिर्क है, शिर्क का फतवा लगाया वो लोग, लेकिन उस शिर्क वो आपको मुशरिक कह रहा है, उसके पीछे नमाज आपकी होगी? बताएं तबरे साहब। अब क्या कहने वाले थे, अभी दिमाग से उतर गया। मैन समय तो मैन पॉइंट उतर जाता है। हाँ, क्या बोल रहे थे? तो बहरहाल हम लोग ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान के मुताबिक मजहबों से, वहाबियों से, देवबंदियों से हम लोग नहीं खाते पीते, ना से उनको सलाम का जवाब देते, ना सलाम करते हैं उनको। समझे? अच्छी बात है, मत ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी मत खाइए। हम खाने के लिए नहीं कह रहे, मत खाए, मतलब कोई ना खाए, हमें कोई एतराज नहीं है। तो आप क्यों तौबा नहीं कर लेते हैं? अरे हमें कोई जब मिल जाएगा, हदीस और कुरान के तरफ आइए ना तबरे साहब, ये देखिएगा मुस्लिम शरीफ की हदीस। आदमी कोई नाम से में कोई एतराज नहीं है, नाम का लेबल कोई भी रख लेने से वो नहीं, जब काम करेंगे वैसा तब होता है। नहीं, देखिए सबसे पहले कहा इन्नल लजीना आमनु वल लजीना हादू वन नसारा वस्साबीन मन आमन बिल्लाहि यौमिल आखिर अमल सालिहात फलहुम अजरुन गैर, ये आयत है। सबसे पहले आप, हाँ जरूर सूरह बकरा में ही है। बहरहाल ये यकीन रखें कि सबसे पहले ईमान है, ईमान का रुकन है। ईमान नहीं रहेगा ना तो नमाज, रोजा कुछ भी कबूल नहीं होगा। मुशक्कत ही, तकलीफ ही तकलीफ, जैसे कुरान की आयत में मैं बता सकता हूँ इसमें, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो रही है। कल फिर इंशाअल्लाह आप बिदअत हसना में बात कीजिएगा। एक हदीस सिर्फ सुन लीजिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका कलमा हम और आप पढ़ते हैं, उनकी शान, मुस्लिम शरीफ की सफ़ा नंबर 390, हदीस नंबर 7130 और इंटरनेशनल नंबर 7258 में हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तमाम ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया है, चुनांचे मैंने ज़मीन का तमाम हिस्सा मशरिक़ से मगरिब तलक मुलाहिज़ा फरमाया, और बेशक मेरी उम्मत की हुकूमत अनकरीब वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक ज़मीन को मेरे लिए समेट दिया गया है। इससे पता चला कि ज़मीन जो है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिमट दिया गया है। जैसे हथेली में अपने हथेली सामने में रहते देखते हैं, तो उनसे कौन चीज, जमीन तो बहुत मताउ दुनिया कलील, अल्लाह ताला कुरान में फरमाया दुनिया की चीजें बहुत थोड़ी हैं, आखिरत की बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ी सी चीज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एतराज करना, लोहे महफूज बहुत बड़ा है, कलम लिखते लिखते खुश्क हो गया है उसको, समझे? तो वो चीज का इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जर्रा के बराबर है, एक जर्रात है, समझे? फ़इन्ना मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौह वल क़लम, इल्म लौह कलम का इल्म एक जर्रा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो हम क्या बात करेंगे इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? जो एतराज करता है वो मुनाफिक लोग हैं, उनसे बचिए आप। मैं हदीस और कुरान का दर्स दे दिया, बल्लिगु अन्नी वलो आयतन के मुताबिक मैंने अपने पैगाम पहुंचा दिया। आप कबूल करना नहीं करना आपकी जिम्मेदारी है, या तो उन्हीं लोगों के साथ जो गुस्ताखी करते हैं उन्हीं लोगों के साथ आप चाहते हैं। ठीक है, वालेकुम। जी जी जी, तो आप हदीस और कुरान को समझे, है ना? और पढ़े नहीं, हम पहले बताए तो उतना पढ़े नहीं है, लेकिन ये पढ़े होते ना, क्या अल्लाह ऊपर वाले वो दिए थे, तो आपसे एक से एक जैसे हदीस आप सिखाम करे, हदीस हम उतना नहीं पढ़े हैं, खाली सुने हैं। जी जी, जो चीज तहकीकात से सामने आ जाती है
حدیث اور قرآن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی ہے. تحقیق کرنا پڑے گا. جی یقین کرنا پڑے گا. الحمدللہ. تو اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے حدیث اور قرآن کو یقین. تحقیق کرنا پڑے گا. کس کی تحقیق کرنا پڑے گا؟ غیر مقلدین کہتے ہیں ہم لوگ تحقیق کریں گے. تحقیق کرتے کرتے علماء سے دور اختیار ہوتے ہیں. آپ صحیح حدیث بیان کیے کیا بیان کیے؟ جی میں صرف بخاری اور مسلم میں جو اکثر و بیشتر صحیح حدیث ہے، یعنی 100% آپ کو بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث آپ کو ملیں گے. اور قرآن کی آیت میں نے پیش کیا، نص سے ثابت کیا ہے الحمدللہ، جس کی تفسیر جلالین پیش کیا، تفسیر ساوی پیش کیا، جو تمام لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ. لیکن پڑھنا الگ ہے اور عمل کرنا الگ ہے. علم الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. اعمال الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے. ایمان ہے تو عمل بنتی ہے نا. اگر عمل بنائیں گے، ایمان نہیں ہے تو عمل بنائیں گے تو وہ بے جا مشقت ہے اور وہ جہنم میں لے جائے گی. آپ کے منہ مار دیا جائے گا. پہلے ایمان کی درستگی کریں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو میرا نام لے کر کوئی چیز کرتا ہے اور میری طرف لوٹا دیتا ہے کہ نبی نے کیا، اور وہ مردود ہے. جی جہنمی ہو. ہاں جس نے میری طرف جان بوجھ کر، بخاری شریف میں اور دیگر احادیثوں میں موجود ہے. ہم لوگ رات دن پڑھاتے ہیں تو اس میں بہت سارے حدیث میں موجود ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبعہ مقعدہ من النار، اسے کر کے حدیث ملیں گے آپ کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات نسبت کی، جھوٹی حدیث پیش کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. الحمدللہ میں نے جو پیش کیا تحقیقات سے اور دیکھ کر کے میں پڑھا آپ کو. یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، میرے الماری میں بھی موجود ہے کتاب، جو ہم لوگ رات دن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے بارے میں ہم لوگ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ بات کر سکیں، سمجھے. لیکن جو کہتا ہے تبریز صاحب، زمین میں پھلانا جگہ، پوری زمین ہتھیلی کے برابر حدیث میں ہے، جسے مسلم شریف کی حدیث میں پیش کیا. پوری زمین کو سمیٹ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نگاہوں کے سامنے ان کے لیے کوئی دوری ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بتائیے انبیاء کے لیے آپ 15ویں پارے کے سورت سبحان الذی اسری سورہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. 15ویں پارے میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں رکے ایک ٹیلا کے جگہ جو لال مٹی تھی. بخاری شریف میں موجود ہے وہ حدیث کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے فرمایا زیارت کر لیجیے، موسیٰ علیہ السلام سے مل لیجیے تھوڑا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے گئے تو لال مٹی کی ٹیلا بنی ہوئی تھی، یعنی قبر اونچی بنی ہوئی تھی. ابھی وہاں بھی لوگ کہتا ہے اونچی قبر بنانا ممانعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم توڑنے کے لیے بولے ہیں کہ توڑ پھوڑ کرتا ہے. بہرحال ان لوگوں وہ موضوع الگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونچی ٹیلی کی طرف گئے اور کچھ دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد سلام میں پہل کیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ خاموش آپ کیوں کھڑے رہے اس وقت میں؟ تو بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کے سلام کا انتظار کر رہا تھا، سلام کیا تو وہ مبارکبادی دیے، مجھے دعا دیے انہوں نے. تو بتائیے نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، حدیث کے دیکھے، ہمارے نبی جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ من مٹی کے نیچے جو قبر کئی ٹیلا پڑا ہوا ہے اس میں ان کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو دیوار کی کیا ہے حیثیت کہ دیوار کے پیچھے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے گی؟ بتائیے تبریز صاحب. دیوار کے پیچھے کو دیکھ نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیسے آپ کر رہے ہیں جیسے آگے دیکھتے ہیں. جی تمہارے خشوع نماز میں تم لوگ کیا کرتے ہو، یہ تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، یعنی دل میں جو ارادہ گزرتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی کیا شان ہے، دل میں جو وسوسہ گزرتے ہیں اس کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنا طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے.
جی جی بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے جہاں پر ابھی فلسطین ظالموں لوگ ظلم ڈھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان یہود و نصارہ کو ملیا میٹ کر دے, تمام یہودیوں کو خاکستر کر دے اور فلسطین کو فتح نصیب عطا فرمائے. آمین بولیے نا, آمین بولیے تبرے صاحب. ہاں بولیے آمین. ہاں ہمارے مسلمان کو ستا رہا ہے یہود و نصارہ, آج سے دشمن نہیں ہے لوگ. بہرحال وہاں مسجدیں اقصی سے مسجد حرام جو گئے, مسجد اقصی گئے تو وہاں پر نماز پڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء جمع تھے, نبی تمام انبیاء نماز پڑھے. جبرائیل علیہ السلام اذان دیے, براق میں پھر سوار ہوئے. بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء زندگی کے ثبوت. پھر حضرت 5 وقت کی نماز لے کر کے آ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 50 وقت کے دیا تھا, 5 کر کے معاف ہوتی گیا. موسیٰ علیہ السلام کہتے معاف کرائیے 9 بار آئے گئے, حدیث میں اسے موجود ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان میں پہنچے, 6ٹھے آسمان میں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے. بتائیے اپنی قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد اقصی میں بھی موجود ہیں, اور 6ٹھے آسمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمین سے لے کے آسمان تلک 500 سال کے مسافت کی دوری میں ہے. تو 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ نبیوں کے لیے پوری دنیا نا ہتھیلی کی جیسا اللہ تعالیٰ بنائے, جہاں چاہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دیا ہے, اور اللہ دیا ہے تو ہم لوگ کیوں جلے ہم ان سے, ہے نا. ہاں ابھی ایک حدیث ہے کہ کیا ہے, داؤد صحیح بخاری داؤد کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے, 2 لوگوں نے آیا اور کہا کہ اٹھا کے لے گئے پہاڑ پہ. کون پہاڑ کا نام نہیں یاد آ رہا ہے. کہے کہ آپ اس پہاڑ پہ چڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. تو فرشتے نے کہا کہ آپ چڑھیے, ہم آسانی کریں گے اللہ کی طرف سے آپ پر. تو وہ چڑھ گئے. چڑھے نا تو اس پہ آواز سنائی دے رہا تھا جہنم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو جواب ملا کہ یہ وہ جہنم سے سزا دیا جا رہا ہے. تو اور آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ الٹے لٹکا کر منہ پھاڑ کر وہ سزا دیا جا رہا ہے. بہت خطرناک تھا, منہ سے کون نکلنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ تو فرشتے نے جواب دیا کہ یہ کیا نام ہے, یہ ان کو سزا دے رہا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھتے, کھاتے. جی پوچھتے جاتے تھے. تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی ہے جناب, یہ ایسا مت کہیے گا کبھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو کیوں پوچھ رہے تھے. یہ الٹا لٹکایا گیا, معراج کے واقعہ ہی میں یہ ملیں گے. یہ واقعہ جو بتا رہا ہے, ہاں معراج میں سفر کر رہے تھے نا, معراج کے سفر میں تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں. تو جہنم جنت دوزخ تمام چیزوں کو دکھایا اس میں. اور بہرحال دوسرے حدیثوں میں بھی ہے. بہرحال اس میں جو ذکر ہے تو اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا اس لیے پوچھا. تو پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو یہ ایسا ہے اس سے میں جھاڑ سے پتا توڑتا ہوں فلانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لیا, تو اللہ کو علم نہیں تھا معاذ اللہ. تو پوچھنا کسی سے, یعنی شاگرد سے بھی پوچھتا ہے استاد کہ 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے, یہ سوال پوچھ رہا ہے ہم سے, اسی کو نہیں معلوم ہے 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پوچھنا لا علمی کی دلیل نہیں ہے. اس طرح یہ دلیل بنانا اس کو جہالت ہے. بہرحال صبر صاحب, اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. ہاں کل آپ کیا کیجئے بدعت کے موضوع پہ مجھے یاد دلائیے, انشاءاللہ بھی تفصیل اس میں بات ہوگی تاکہ علم غیب مانیے. آپ مان گئے علم غیب مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحقیقات کرنا ایسے تو نہیں. ابھی میں بتایا حوالہ جات قرآن کی آیت سے اور صحیح حدیث پیش کیا, 1-2 ہی حدیث پیش کیے, زیادہ پیش نہیں کیا آپ کو. زیادہ تر تو قرآن کی آیت پیش کیا, اسی میں
तफसील मशवरा लेंगे क्या लेते, किससे राय मशवरा है, अपने ईमान के खुद आप हिफाजत कीजिए। दुनिया और आखिरत भी संवारना है जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ईमान को पहले दुरुस्त कीजिए दुनिया ही में, आखिरत में तो हमें मौका नहीं मिलेगा, ईमान दुनिया ही में हमें बनाना है। तो क्या आप कह देंगे तो हम ऐसे ही मान लेंगे। ठीक है, बड़ी खुशी हुई आप आंसू देखे हैं जी, जो मुझसे पढ़े हैं, बताया गया है, हमें बताया भी गया अपने आँख से देख के, और उसकी तस्वीर देख के पूरी आप खुद देखिए, आप पढ़िए, जो मैं बताया उसको खुद देखिए और पढ़िए, अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को पढ़िए, आयत में बता दिया हूँ, सूरा भी बता दिया हूँ आपको, सब रेफरेंस मैं आसानी के लिए आपको बताया हूँ, उस पे अमल कीजिए, है ना। अब पूरे कुरान पे ईमान लाइए, जहाँ पर इनकार है अल्लाह तबारक व ताला ने जाती तौर पर इनकार किया है, जाति का इनकार है वहाँ पर, अताई का इनकार नहीं है, वरना कुरान में कुरान एक दूसरे से नहीं टकराती है, बस जो टकराती है किताबों में बाज आयतों से, तो इस तरह से नामोतबर हो जाएगी। कुरान का टकराव नहीं है, वह अल्लाह तबारक व ताला के कलाम है जिस पर हमारा ईमान है। सारी कुरानों में जहाँ पर नफी है, जहाँ पर नफी की आयत आई है वहाँ पर जाती मुराद लिए जाएंगे, जहाँ पर दीने की इल्म गैब देने की बात आई है वहाँ ताई की बात आई है। बस फर्क इतना करना है ताकि हमारा ईमान दुरुस्त रहे और कुरान सच्चा है और हदीस सच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अमा अलैना अल बलाग।